بلند محبت سے دروشی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ کریم جل و علا کا خاص احسان ہے جس پاک ذات نے آج کے روشن مبارک دن مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ ہے اور یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں مولا کریم یہ مقدس مطہر حاضریاں مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے۔ احباب دی وقار، آپ تمام احباب اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ مبارک مہینہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ماہ مبارک ہے اور ہم سارے رسول دو عالم علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں بڑے جوش خروش کے ساتھ، بڑے عقیدت احترام کے ساتھ، بڑی ولولہ انگیز محبتوں بھرے جذبات کے ساتھ ساری دنیا میں مسلمان نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں اور گھر کو سجایا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، محافل کا انعقاد ہوتا ہے، جلوس میلاد کا اہتمام ہوتا ہے۔ 12 کی صبح ساری دنیا کے مسلمان مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے گلیوں بازاروں چوکوں میں نکل آتے ہیں اور رسول دو عالم علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ صدیوں سے مسلمانوں کا یہ سلسلہ رہا ہے اور کئی 100 سال سے مسلمان اسی سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا تو اعتقاد ہے جب تک دنیا قائم رہے گی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا جشن اور حضور کی تشریف آوری کی خوشیاں اسی طرح منائی جاتی رہیں۔ حضور کے آنے پر خوش ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، رسول دو عالم علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کو یہ عظیم حصہ اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ کے موقع پر آپ احباب کے سامنے مختصر وقت میں رسول کریم علیہ السلام کے والدین کی عظمت کے حوالے سے چند ایک باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ احباب توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دونوں بلکہ جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک اور جناب حوا سے لے کر سیدہ آمنہ تک جس قدر بھی رسول اللہ کے والدین ہیں، مائیں اور باپ ہیں، وہ سارے کے سارے طیب، طاہر، پاک، مومن اور جنتی ہیں۔ طیب، طاہر، پاک، مومن اور جنتی ہیں۔ اسی پر انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے چند دلائل قرآن حدیث کی روشنی سے عرض کروں گا، آپ توجہ رکھیے گا۔ ہم نے جو مقدمہ رکھا ہے، جو بات رکھی ہے، یہ 14 صدیوں کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول دو عالم علیہ السلام کے والدین جو ہیں وہ مومن ہیں۔ سیدہ آمنہ اور جناب عبداللہ یہ کیا ہیں جی؟ مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ ان کے بارے میں کفر کا جو ہے وہ قول کرنا ہم اسے گمراہی سمجھتے ہیں، بے دینی سمجھتے ہیں۔ جو رسول کریم علیہ السلام کے والدین کو مومن نہیں مانتا اس کے اپنے ایمان میں تردد اور شک ہے۔ ہم رسول دو عالم علیہ السلام کے والدین کو، ہم ہی نہیں 1400 سال کی ساری امت میرے آقا کے والدین کو، خاص الخاص جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کو بالکل بغیر کسی تردد کے مسلمان مانتے ہیں، بغیر کسی شک شبے کے مسلمان مانتے ہیں اور اس پر قرآن اور حدیث شاہد ہیں اور گواہ ہیں۔ آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید سے
سورہ احزاب سے مبارک جملے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ 26ویں پارہ میں اللہ کریم جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے. یہ 26ویں پارہ کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے. قرآن سے پڑھا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. فرمایا اے محبوب ہم آپ کو دیکھتے رہے ہیں آپ جہاں جہاں ٹھہرے ہیں. وتقلبک فی الساجدین اور ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں پھیرتے رہے ہیں. سجدہ کرنے والوں. اب قرآن کی یہ بین آیت بتا رہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا نور جو جناب آدم سے جناب عبداللہ تک سفر کر کے آیا ہے تو وہ سارے سجدہ کرنے والے مومن تھے. وہ سارے سجدہ کرنے والے مومن تھے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جو بہت بڑے امام ہیں تفسیر کے، آپ اس آیہ مبارکہ کو رسول دو عالم علیہ السلام کے تمام آباء کرام یعنی سارے والدین کے مسلمان ہونے پر محمول کرتے ہیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ مومن ہیں. اب قرآن کی یہ روشن آیت آ گئی اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام کا مبارک فرمان بھی آپ کے سامنے رکھتا جاؤں. رسول کریم علیہ السلام کا روشن فرمان بھی سنیے گا. پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث مبارکہ امام ابو نعیم احمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوہ لی ابی نعیم اپنی کتاب میں لائے ہیں. الشفاء شریف میں قاضی ایاز مالکی اس حدیث کو رائے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روشن فرمان کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیبیوں کے رحموں میں منتقل کیا گیا ہوں. یعنی کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سارے باپ بھی پاک ہیں اور ساری جو مائیں ہیں وہ بھی پاک ہیں. اب یہ واضح ہو گیا اس حدیث مبارکہ سے کہ حضور نے دونوں کو پاک فرما دیا ہے. اور پاک مومن ہوتا ہے، مشرک پاک ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس. مشرک ناپاک ہوتے ہیں. مشرک کیا ہوتے ہیں جی؟ ناپاک. اور مومن کیا ہوتے ہیں؟ پاک. اور حضور نے کہا میرے ماں باپ پاک ہیں. حضور نے کیا کہا؟ میرے ماں باپ پاک ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضور کے ماں باپ مومن ہیں، حضور کے والدین ایمان والے ہیں. کریم آقا علیہ السلام کی یہ مبارک حدیث بھی واضح کر رہی ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اعزاز و شرف عطا فرمایا ہے. آئیے جی اگلی حدیث مبارکہ عرض کرتا چلوں. نبی کریم علیہ السلام اپنے والدین کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں. بڑی روشن دلیل ہے یہ مبارک حدیث اور یہ حدیث مسند امام احمد ابن حنبل کی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ عزت کرامت چاہنے یعنی فخر کرنے کے لیے اپنی 9 پشت کافر کا ذکر کرے، یعنی اپنے کافر 9 باپوں کا ذکر کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کا بیٹا تھا، وہ فلاں کا بیٹا تھا، وہ فلاں کا بیٹا تھا، اس طرح اپنی 9 کافر پشتوں کا ذکر کرے تو میرے نبی نے کہا کہ یہ جو ذکر کر رہا ہے یہ 10واں شخص جہنم میں ان کے ساتھ ہوگا. یعنی اپنے کافر آباء و اجداد کا ذکر کرنا گمراہی ہے. اور رسول دو عالم نے کہا جو اس طرح فخر کے لیے اپنے کافر باپوں کا نام لے تو یہ 10واں آدمی جو نام لے رہا ہے یہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ممبر پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں اور فخر سے تذکرہ فرماتے ہیں اپنے والدین کا. حالانکہ حضور کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی اپنے کافر 9 باپوں کا نام لے تو یہ 10واں بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا. اب آپ یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر سمجھتے تو ممبروں پہ ان کا نام لیتے جو خود منع کر رہے ہیں. حضور نے ممبر پہ نام لیا اور پھر اپنے غلاموں میں فخر سے تذکرہ کیا. اور یہ حنین کا دن ہے، یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا ہے.
تو کافروں کا لشکر جب مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا تو کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ بکھر گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سواری کی مہار جناب عمر نے پکڑی تھی، اور پیچھے سے جناب عباس نے جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور نبی پاک اپنے مہار کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے تھے میں نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا، جو حضور کے دادا ہیں، نبی پاک فخر کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں، میں نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اللہ میری مدد فرما۔ تو رسول دو عالم نے ایک مٹھی خاک لی اور وہ خاک جو ہے ان کافروں کی طرف پھینک دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے آنکھوں تک وہ خاک، ایک مٹھی خاک جو ہے وہ سب تک پہنچا دی، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک نے خود ذکر کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب رسول دو عالم علیہ السلام اپنے والدین کا ذکر کر رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشن مبارک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا نسب جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے یہ بہیقی کی روایت ہے، امام بہیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مالک نے زہری سے اور امام زہری نے اپنے استاد گرامی جناب سیدنا انس سے، جو صحابی رسول ہیں، ان سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا، ابن عبد المطلب جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ابن ہاشم جو ہاشم کے بیٹے ہیں، ابن عبد مناف جو عبد مناف کے بیٹے ہیں، ابن قصی جو قصی کے بیٹے ہیں، ابن کلاب جو کلاب کے بیٹے ہیں، ابن مرہ جو مرہ کے بیٹے ہیں، ابن کعب جو کعب کے بیٹے ہیں، بن لوئی جو لوئی کے بیٹے ہیں، بن غالب جو غالب کے بیٹے ہیں، بن فہر جو فہر کے بیٹے ہیں، بن مالک جو مالک کے بیٹے ہیں، بن مضر جو مضر کے بیٹے ہیں، بن نظر جو نظر کے بیٹے ہیں، بن کنانہ جو کنانہ کے بیٹے ہیں، بن خزیمہ جو خزیمہ کے بیٹے ہیں، بن مدرکہ جو مدرکہ کے بیٹے ہیں، بن الیاس جو الیاس کے بیٹے ہیں، بن مضر جو مضر کے بیٹے ہیں، بن نزار جو نزار کے بیٹے ہیں، بن مات جو مات کے بیٹے ہیں، بن عدنان جو عدنان کے بیٹے ہیں۔ رسول دو عالم علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر اپنے غلاموں کے سامنے اپنے آباء و اجداد کا ذکر فرمایا، جناب عبداللہ سے لے کر جناب عدنان تک رسول کریم علیہ السلام نے تذکرہ کیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کبھی لوگ دو گروہ نہ ہوئے، کہ جب سے خلقت بنی ہے جب بھی مخلوق کے دو گروہ ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے ہمیشہ بہتر گروہ میں رکھا ہے، میں ہمیشہ اچھے گروہ میں رہا ہوں، بہتر گروہ میں رہا ہوں۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تو میں اپنے ماں باپ سے ایسے پیدا ہوا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہیں پہنچی ہے، اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا ہوں، یعنی جتنی میری مائیں ہیں وہ ساری بھی پاک طیب اور پاک دامن اور طاہرہ تھیں، اور جتنے میرے باپ ہیں وہ سارے بھی پاک طیب اور پاک دامن اور طاہر تھے۔ اور پھر رسول دو عالم السلام نے آدم سے لے کر اپنے والدین تک فرمایا تو میرا نفس کریم یعنی میری ذات تم سب سے افضل ہے، اور میرے ماں باپ تم سب کے ماں باپ سے افضل ہے۔ انا خیرکم نسبا و خیرکم ابا، خیرکم نسبا و خیرکم ابا، رسول دو عالم نے کہا میں اپنی ذات میں بھی تم سب سے بہتر ہوں، اور اپنے آباء و اجداد میں بھی تم سب سے، میرے ماں باپ بھی تم سے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فانا خیرکم نفسا و خیرکم ابا بھی فرمایا، اور پھر و خیرکم نسبا و خیرکم ابا بھی کہا، میرا خاندان بھی تمہارے خاندانوں سے افضل ہے، اور میرے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ سے افضل ہیں۔ اب مجھے بتائیں اگر نعوذ باللہ من ذالک حضور کے ماں باپ کافر ہوتے تو میرے آقا جن سے ابا سے خطاب کر رہے ہیں وہ تو مومن ہیں اور ان کے ماں باپ بھی مومن ہیں۔ اب مجھے بتائیں اگر رسول اللہ کے والدین نعوذ باللہ کافر ہوتے تو کیا میرے آقا ممبر پر بیٹھ کر مومنوں کافروں کو افضل بتا رہے تھے؟ ہرگز ایسا نہیں تھا۔
رسول دو عالم منبر پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں انا خیرکم نفسا و خیرکم ابا، میں اپنی ذات میں بھی تم سب سے بہتر ہوں اور میرے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ سے بہتر ہیں، تمہارے ماں باپ سے افضل ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی بتاتا ہے، اللہ اکبر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مومن ہیں، کافر نہیں ہے، مومن ہیں۔ ماں باپ کیا ہیں جی؟ مومن ہیں۔ حضور کی حدیث بتا رہی ہے، رسول پاک کا فرمان بتا رہا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے ماں باپ جو ہیں وہ مومن ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی آئیے ایک اور پیاری حدیث، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنے بھی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، رب کے بندے ہوتے ہیں، محبوب لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے اللہ روٹھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ، آپ بھی ایک دن اسی طرح بیٹھی ہیں، دل میں خوف طاری ہو گیا کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں اور امت کے بہترین افراد میں سے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، عالم صحابی ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس نے آپ سے کہا ام المومنین کہ آپ گمان رکھتی ہیں، آپ اتنا خوف کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ کسی آگ کی چنگاڑی کو مصطفیٰ کے ساتھ لے آئے گا؟ کہ آپ تو رسول اللہ کی بیوی ہیں، یہ اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی آگ کی چنگاڑی رسول اللہ کے ساتھ لگ جائے؟ آپ مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ جنتی ہیں، آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں۔ تو جناب سیدہ عائشہ نے کہا اللہ تیرا غم دور کرے جس طرح تو نے میرا غم دور کر دیا ہے۔ کہا میں پریشان تھی، غم میں مبتلا تھی، کہیں اللہ کوئی فیصلہ میرے بارے میں نہ فرما دے، تو نے میرا غم دور کر دیا ہے کہ میرے بارے میں بھلا کوئی ایسا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اللہ نے چن کر مصطفیٰ کے نکاح میں دیا ہے، منتخب کیا ہے۔ اب یہ حدیث بتاتی ہے جو نبی سے جڑ جائے وہ کبھی جہنم داخل ہو سکتا؟ اب اگر جو بیوی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، حضور کے نکاح کی وجہ سے وہ زوجہ جہنم نہیں جا سکتی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں جن ماں باپ سے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس ماں کے رحم سے رسول اللہ دنیا میں آئے ہیں، 9 ماہ میرے نبی نے جس ماں کے رحم نور میں گزارے ہیں، بتائیں وہ سیدہ آمنہ جہنم جا سکتی ہے؟ اگر جناب سیدہ عائشہ صرف نکاح میں ہونے کی وجہ سے محفوظ ہو گئیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے آپ کا منتخب کر لیا، تو مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب سیدہ عائشہ حضور کے نکاح کے سبب اور رسول دو عالم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جنت جائیں، اور سیدہ آمنہ مصطفیٰ کی ماں ہو کر رسول دو عالم علیہ السلام کو اپنے رحم میں پروان چڑھا کر اور اپنے جو ہے وہ شکم سے سیر کر کے اور رسول دو عالم کو چھاتی سے لگا کر، سینے سے لگا کر، بوسے دے کر، پروان چڑھا کر وہ سیدہ آمنہ نعوذ باللہ جہنم چلی جائیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ سارے کے سارے جناب سیدہ آمنہ بھی اور جناب سیدنا عبداللہ بھی یہ مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، اللہ کریم جل وعلا ضرور ان پر مہربانی فرمائے گا۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث دلیل کے طور پر عرض کرتا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام کی مبارک صحابی، میں نے اس دن بھی واقعہ عرض کیا تھا کہ وہ جنت میں ہیں، اور نام کیا تھا ان کا؟ جناب زید بن عمر بن نفیل، ان کے صاحبزادے ہیں سعید بن زید۔ وہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے والد جناب زید، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنت میں موجود ہیں۔ حضور کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جناب زید نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے حدیث بتائی تھی کہ جناب زید
نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ نے رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں نہ حضور کو دیکھا، نہ کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، بس جب وہ دنیا میں موجود تھے تو نبی پاک کی باتیں کرتے تھے، حضور کا نام لیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے لوگوں زمانہ قریب آ گیا ہے، حضور آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں۔ لیکن نبی پاک کے آنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے، کلمہ بھی نہیں پڑھا رسول اللہ کا، رسول دو عالم کو دیکھا بھی نہیں اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ لیکن میرے نبی نے کہا، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول دو عالم نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ زید جو ہے وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں سیر کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں اگر کسی کا اعتراض یہ ہے کہ جناب سیدہ آمنہ نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، مطلب جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو دیکھا ہی نہیں، نہ کلمہ پڑھا ہے، جناب عبداللہ نے بھی رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھا، تو پھر آپ انہیں جنتی کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں جناب زید بن عمر بن نفیل صرف نبی پاک کا نام لینے کی وجہ سے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، اور صحیح حدیث ہے مسند امام احمد کی کہ جناب زید جنت میں ہیں، اور یہ نبی پاک نے فرمایا اور رسول اللہ نے زمین پر بیٹھے دیکھ کر فرمایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں زید جنت میں ٹہل رہا ہے، جیسے وہ مکے میں ٹہلا کرتا تھا آج جنت میں بھی وہ اسی طرح ٹہل رہا ہے۔ اب رسول دو عالم زید کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا رسول دو عالم علیہ السلام کا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جنت میں دیکھ لیا ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر زید جنت میں جا سکتے ہیں رسول دو عالم کی بات کرنے کی وجہ سے، یہ سن لیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک، نبی پاک، یہ طبقات ابن سعد کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک حدیثوں کی کتاب ہے وہاں سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا میں نے اس جنت میں ناز کے ساتھ دامن کو شان دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنت میں بڑے ناز کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ جناب زید کو رسول اللہ نے دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت میں سیر کرتے دیکھا، تو جناب زید نے کلمہ پڑھا رسول اللہ کا؟ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ دیکھا ہی نہیں نبی پاک۔ رسول دو عالم علیہ السلام نے اس وقت اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا، حضور اس وقت دنیا میں بازار موجود ہی نہیں تھے، وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو جناب عبداللہ اور جناب آمنہ پر اعتراض کرنا کہ انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، مسلمان کیسے کہتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے تو زمانہ ہی نہیں پایا رسول اللہ کا۔ جب حبیب نے کہا میں نبی ہوں، وہ تو بازار موجود ہی نہیں تھے، وہ تو دنیا میں تشریف فرما ہی نہیں تھے، اس وقت پردہ کر گئے تھے۔ ان پر کلمے کا دعویٰ کرنا اور پوچھنا کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا، تو یہ کلمہ پوچھنا ان کا نہیں بنتا۔ اور جناب زید کے بارے میں تو کسی نے نہیں پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ زید کیسے جنت چلا گیا؟ اس نے تو آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ کیسے جنت چلا گیا؟ تو رسول دو عالم علیہ السلام کے صحابہ نے تو سوال نہیں کیا حضور سے کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ نبی کے ماں باپ کیسے جنت چلے جائیں گے، جبکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جیسے نبی کی بات کرنے والا زید بن عمر بن نفیل جنت جائے گا جس نے کلمہ نہیں پڑھا رسول اللہ کا، ایسے ہی مصطفیٰ کے ماں باپ بھی جنت جائیں گے انشاءاللہ، جنت جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے منبر پہ جلوہ گر ہو کر غلاموں سے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں، پوچھا میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ تو بات حق ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تعارف آج کسی اور انداز سے کروانا ہے تمہیں۔ یہ مشکات کی اور ترمذی کی ریسرچ کر رہا ہوں۔ پوچھا کہ آپ ارشاد فرمائیں، رسول دو عالم علیہ السلام نے کہا کہ آنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا۔ اپنا نسب تعارف کروایا، وہی بات جو حضور کی وہ حدیث میں نے عرض کی ہے، کریم آقا نے کہا انا خیرکم نفسا و خیرکم ابا، میں اپنی ذات میں تم سب سے بہتر ہوں اور میرے ماں باپ تمہارے ماں باپ سے بہتر ہیں، میرے آباء و اجداد تمہارے آباء و اجداد سے افضل ہیں، یہ حضور نے فرمایا۔ تو یہاں بھی یہ ترمذی اور مشکات کی روایت، نبی پاک منبر پہ ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ غلاموں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول دو عالم نے کہا کہ میں اب محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا۔ رسول دو عالم کو پتا تھا کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو اعتراض کریں گے میرے ماں باپ پر، ان کے ایمان پر شک کریں گے اور اعتراض کریں گے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔
اور شک کریں گے کہ وہ نعوذ باللہ جہنمی ہے، یہ بات کہیں گے، تو رسول دو عالم نے خود ہی جواب دے دیا، ممبر پہ جلوہ گر ہو کر کہا میں محمد عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور سنو اللہ نے جب مخلوق بنائی تو مخلوق کے دو گروہ کیے، جو اچھا گروہ تھا اس میں مجھے رکھ دیا، پھر فرمایا اس گروہ کے قبیلے بنے، جو اچھا قبیلہ تھا اس میں مجھے رکھ دیا، اس قبیلے کے خاندان بنے، جو اچھا خاندان تھا اس میں مجھے رکھ دیا، اس خاندان کے گھر بنے، جو اچھا گھر تھا اسے مجھے رکھ دیا، میں اور میرے گھر والے ساری کائنات میں سب سے بہتر ہیں۔ تو یہ ممبر پہ رسول دو عالم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کی عزت ہی تو بیان کی ہے۔ رسول دو عالم کے والدین کا، حضور کا نسب پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے، رسول دو عالم کا نسب پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے، اور رسول دو عالم کے ماں باپ کی عزت کی بات کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ رسول دو عالم ممبر پہ بیٹھ کر اپنے ماں باپ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور کنز المال کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ماں باپ دونوں کے بارے میں فرمایا ہے لو ادرکت والدیہ، کاش میرے ماں باپ ہوتے۔ حضور فرما رہے ہیں کاش میرے ماں باپ، غلاموں میں آئے، غلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک نے ماں باپ یاد آ گئے رسول دو عالم کو، تو رسول دو عالم نے کہا لو ادرکت والدیہ، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، آنا فی صلاۃ العشاء، اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، ثم تنادی یا محمد، پھر گھر سے میری اماں جی آواز دیتی محمد لا جب تو ہا لبیک، میں نماز چھوڑ دیتا ماں کے پاس چلا جاتا۔ یہ رسول دو عالم منبر پر بیٹھ کر اپنی ماں کی عظمت ہی تو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ حالت نماز میں رسول اللہ کو حضور کی ماں بلائیں تو حضور کہتے ہیں میں آنا فی، میں رات کی نماز پڑھ رہا ہوتا، ثم تنادی یا محمد، پھر آواز آتی محمد لا جب تو ہا لبیک، میں نماز چھوڑتا اپنی ماں کے پاس چلا جاتا، اپنی ماں کو جواب دیتا، حاضر ہوتا، لبیک کہتا میں حاضر ہوں میری ماں، میں حاضر ہوں اماں، حضور فرما رہے ہیں۔ تو رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر اپنے والدین کی عظمت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور بار بار رسول دو عالم کی یہ مسند احمد کی حدیث عرض کی، طبقات ابن سعد کی حدیث عرض کی، اور سنن بہقی کی حدیث عرض کی جس میں رسول دو عالم علیہ السلام نے، اور مشکات و ترمذی کی حدیث عرض کی جس میں میرے نبی نے کہا انا خیرکم نفسا و خیرکم ابا، میں اپنی ذات کے طور پر بھی تم سب سے افضل ہوں، اور میرے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ سے افضل ہے، میرے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ سے افضل ہیں۔ اب رسول کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد بھی کوئی ظلم کرتے ہوئے رسول دو عالم علیہ السلام کے ماں باپ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر کہہ دے، اور معاذ اللہ جہنمی ہونے کا قول کر دے، العیاذ باللہ تعالی، اور یہ سمجھے کہ انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ جنت کیسے جائیں گے، وہ تو انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو میں نے وہ بھی جواب عرض کر دیا، وہ بھی میں نے دلیل دے دی کہ یہ روایت بھی طبقات ابن سعد کی ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ صحابی، امام بہقی نے بھی، طبقات ابن سعد نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور طبرانی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابی زید جنہوں نے کلمہ، صحابی نہیں ہیں، رسول دو عالم کی آمد سے پہلے ہی زید فوت ہو گئے، تو وہ زید بغیر کلمہ پڑھے رسول اللہ کا جنت جائے گا، کیونکہ زمانہ ہی نہیں پایا رسول دو عالم علیہ السلام، بلکہ میرے آقا نے جنت میں ٹہلتے دیکھا اور فرمایا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ زید جنت میں سیر کر رہا ہے، اب کلمہ نہیں پڑھا جناب زید نے۔ اگر یہ بات بھی واضح کر رہی ہے کہ جناب زید بغیر کلمہ پڑھے ہی رسول دو عالم علیہ السلام کا جنت میں پہنچ گئے ہیں، تو پھر کسی کو کیا بغض ہے کہ وہ رسول دو عالم علیہ السلام کے والدین کے بارے میں یہ بات کہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت خصائص کبریٰ سے عرض کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے والدین کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا رہا ہے، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا ہے۔ یہ دلائل النبوہ امام ابو نعیم احمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں، مائیں بھی ساری پاک ہیں اور میرے باپ بھی سارے جو ہے وہ پاک ہیں، رسول کریم علیہ السلام۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے والدین عزت والے ہیں، ہمارا ایمان و اعتقاد ہے، مومن ہیں، ہمارا ایمان و اعتقاد ہے، جنتی ہیں، ہمارا ایمان و اعتقاد ہے، اہل سنت کا بلکہ پوری امت کا 1400 سال کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے والدین جناب عبداللہ بھی اور جناب آمنہ بھی دونوں مومن ہیں۔ دونوں کیا ہیں جی؟ مومن ہیں۔ بلکہ اہل سنت کا قول تو یہ ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ماں باپ جناب آدم سے جناب عبداللہ تک اور جناب حوا سے جناب آمنہ تک جتنے ہیں وہ سب پاک طاہر طیب مومن بخشے ہوئے جنتی ہیں۔ پاک طیب طاہر مومن بخشے ہوئے اور جنتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آگ پر پیش نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں کیا جائے گا، وہ پاک ہیں۔ میرے آقا نے انہیں پاک فرما دیا ہے، حضور نے انہیں پاک کہہ دیا ہے، اور پاک لوگ جو ہیں وہ کبھی داخل جہنم نہیں ہوں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے، یہ قرآن بھی گواہ ہے، سورہ بینہ پڑھیں تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین والمنافقین، فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں اور اہل کتاب میں سے اور جو مشرک ہیں وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے فی نار جہنم خالدین فی، ہمیشہ ہمیشہ نار دوزخ میں رہیں گے۔ اور آخر میں کیا کہا؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ کیا ہیں؟ یہ برے لوگ ہیں، برا گروہ ہے۔ اور اگلی آیت میں، اس کے ساتھ والی آیت میں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جو لوگ مومن ہوئے اور اچھے عمل کیے وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ اچھا گروہ ہے، وہ خیر والے ہیں۔ اور رسول دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ میرے والدین خیر والے ہیں۔ میرے ماں باپ کیا ہیں جی؟ حضور نے کہا نا انا خیرکم نفسا انا خیرکم ابا، میں اپنی ذات میں تم سے بہتر ہوں، خیر والا ہوں، اور اپنے ماں باپ کے لحاظ میں بھی میں تم سب سے بہتر ہوں اور خیر والا ہوں۔ تو لہذا یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے والدین جو ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہے، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا سے جڑ گئے ہیں، نبی پاک کی ذات سے نسبت ہو گئی ہے، حضور کی ذات والا سے نسبت ہو گئی ہے۔ مجھے آپ بتائیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ ہم سے کیوں افضل ہے؟ ہم سے صحابہ کیوں افضل ہیں؟ اگرچہ بسا اوقات صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بعد جو آپ لوگ امت گزری ہے ان میں سے بعض لوگ عمل میں بہت زیادہ کسی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ فضیلت میں کسی سے آگے، فضیلت میں کوئی کسی صحابی سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے رسول دو عالم السلام کو بغیر دیکھے کلمہ پڑھا ہے۔ صرف یہ ایک فضیلت ہے، آپ یاد رکھیے گا، صرف یہ فضیلت ہے۔ صحابہ اکرام کے صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو حالت ایمان میں میرے آقا کا جلوہ کرے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ جو حالت ایمان میں رسول اللہ کا جلوہ کرے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جماعت ساری امت سے افضل ہے۔ جو رسول دو عالم کی چہرے پر نگاہ رکھ کر کلمہ پڑھے وہ ساری امت سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ والدین، وہ ماں باپ ساری کائنات سے افضل کیوں نہیں ہو سکتے جن کی گود میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام پروان چڑھے ہیں؟ میرے آقا جن کی گود میں پلے ہیں، وہ پاک والد جناب عبداللہ، وہ پاک ماں سیدہ آمنہ، جن دونوں کے نام ہی بتاتے ہیں کہ دونوں مومن ہیں۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ دہرا لیں ایک بار، اچھی بات ہے۔ عبداللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا نام نہیں بتاتا کہ مومن کا نام ہے۔ عبداللہ نام نہیں بتاتا، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا اور آمنہ دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ایمان والی، ایک معنی ہے امن والی، ایک معنی ایمان والی اور ایک معنی کیا ہے؟ امن والی۔ اب دونوں ہی بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ماں باپ دونوں ایمان والے ہیں، نام بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں مومن ہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو ہیں ان کے بارے میں ایمان کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور جو انہیں کافر کہتا ہے وہ لوگ گمراہ ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق۔ جو حضور کے ماں باپ کو مومن نہ مانے وہ سنی ہو سکتا
سنی وہ ہے جو حضور کے ماں باپ کو مومن مانے گا. ہمیں مومن کافر نہیں کہہ رہا, یہ یاد رکھیے گا. کوئی کہے جی آج انہوں نے سب کو کافر کہہ دیا ہے, ہم کسی کو کافر نہیں کہہ رہے بھائی. لوگ کہتے پھرتے ہیں, کبھی ہمیں مشرک کہہ دیتے ہیں, کبھی کافر کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضور کے ماں باپ کو مومن نہ مانے وہ سنی نہیں ہو سکتا. وہ سنی وہی ہے جو رسول دو عالم علیہ السلام کے ماں باپ کو مومن مانتا ہے, نجات پر, خیر پر, عافیت پر, جنت پر مانتا ہے, وہ سنی ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور نجات اہل سنت والوں کے ساتھ ہے. رسول دو عالم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے, اسی پر مارے, اور روز قیامت ہمارا حشر بھی اسی عقیدے پر فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.